بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید محمد کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل THK بائی کامران شاہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے چترال کے حالات کے اوپر۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے، شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ 6 ستمبر کی والے دن جب ہم یوم دفاع مناتے ہیں، ہمیشہ سے مناتے ہیں، ملک دشمنوں نے ہمیں بہت بڑا سرپرائز دیا، تحفہ دیا، ہمیں پھر سے للکارا، ہماری قوم کو، فوج کو، سب کو۔ ہمیں اس حملے کو جو چترال میں 6 ستمبر سے شروع ہوا اور اب تک بڑھتا جا رہا ہے، یہ رکا نہیں ہے اور نہ ہی کنٹرول ہوا ہے، مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے یہ بڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں اس سینیریو کو بڑے غور سے اور تجزیہ کرنا پڑے گا، اپنی ذہن کو کھول کے۔ حملہ کہیں سے بھی ہو، کسی بھی بارڈر سے ہو، وہ انڈیا سے ہو تو ہم انڈیا پہ لفظی جنگ شروع کر دیتے ہیں، ایران سے ہو تو ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی انڈیا ہے اور شیعہ ہے، افغانستان سے ہو تو ہم کہتے ہیں TTP ہے اور ساتھ انڈیا ہے۔ ہم سارا الزام انڈیا پہ یا شیعہ برادری پہ یا TTP پہ رکھ کے بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی شدت پسندی میں کر دیا، دشمنی میں کر دیا۔ ہمیں بات کو بہت وائڈ طریقے سے دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، کچھ بھی حالات ہوتے ہیں نا، اس میں اندرونی عناصر ضرور شامل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس حملے کے پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ چترال میں حملہ ہوا، کتنا بڑا ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری خبریں موجود ہیں۔ کچھ باتیں چھپائی گئیں، ہمارے فوجی اغوا ہوئے، نہیں ہوئے، قید ہو گئے، سرنڈر کر گئے، اتنے شہید ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے، یہ ساری باتیں تو مل جاتی ہیں، لیکن ہوا کیوں؟ آخر ایسا چترال میں آج تک نہیں ہوا تھا، اب کیوں ہوا؟ اور ایک ساتھ تورخم بارڈر پہ ہوا پہلے، اور ساتھ ہی پھر چترال میں کارروائی شروع ہو گئی، اور پھر وہ کارروائی کی نوعیت بدلتی گئی، کچھ خبریں آ رہی ہیں، کچھ نہیں آ رہی۔ تو پہلے خبر کے بطور تو یہ کہ چترال میں ابھی تک کارروائیاں چل رہی ہیں، لڑائی چل رہی ہے اور باقاعدہ لڑائی چل رہی ہے۔ باتیں چھپائی جائیں، بتائی جائیں، اس کے اپنے سب کی سوچ ہے، لیکن بہرحال خبر کے بطور لڑائی اب تک چل رہی ہے، ہو رہا ہے، اور کچھ جگہوں پہ وہ لوگ اندر گھس آئے ہیں۔ تعداد میں اختلاف ضرور ہے، 5000 سے لے کے تو 150 تک مختلف لوگوں کے مختلف آراء ہیں کہ وہ لوگ اندر آ چکے ہیں اور اندر روپوش بھی ہو چکے ہیں۔ اور اس کا ایک جو ہے تصدیق ہمیں آج ابھی ریسنٹلی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 4 گھنٹے پہلے پشاور میں ایک مزید دھماکہ ہو چکا ہے، اور یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ جو ثبوت ہے کہ وہ لوگ اندر آ چکے ہیں، بہت سارے آئے ہیں، کچھ لڑ رہے ہیں، کچھ اندر گھس چکے ہیں، کہاں تک گھس چکے ہیں یہ باتیں ابھی پردے میں ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ حملہ ہوا کیوں ہوا؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ جب سے اتوار والے دن سے خاص طور پہ اور اس سے پہلے سے اسمگلنگ کے اوپر روک تھام کی گئی، چیف آف آرمی اسٹاف نے کی، ISI نے کی، جس نے بھی کی، تو جب ہم نے بارڈر بند کیا، اسمگلنگ روکی، تو اس کا اثر ہم کہتے ہیں افغانستان پہ پڑا، لیکن کیا ہمارے اندر کوئی ایسے عناصر نہیں ہیں جو جن کو فرق نہیں پڑا اور جو ان کے ساتھ شامل نہیں تھے اور جو اسمگلنگ نہیں کر رہے تھے؟ ظاہری بات ہے وہ اکیلے آ کے تو اسمگلنگ کر کے نہیں لے کے جا رہے تھے، یا ایران سے اکیلا آ کے کوئی اسمگلنگ کر کے تو نہیں چلا جاتا۔ ہمارے اندر ہی لوگ شامل ہیں نا، ہمارے اندر مافیاز ہیں بہت بڑے، پٹرول کے، ڈالر کے، چینی کے، گندم کے، ہر قسم کے مافیاز ہیں جن کے انٹرسٹ سارے اس اسمگلنگ میں موجود ہیں۔ تو یہ عناصر جو اندر موجود ہیں اور جن کا اسمگلنگ کی روک تھام کر کے روٹی بند کر دی گئی، وہ مختلف بڑے بڑے اداروں میں بھی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہیں، سرداروں میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں۔ تو ان سب کی روٹی تو بند ہوگی، اسمگلنگ بند ہو کے۔ تو لامحالہ یہ کام کسی بھی صورت، یہ جو حملہ ہو رہے ہیں، یہ کسی ایک کے فائدے کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بیرونی فائدے چلو کسی کے آپ گن لیں گے، آپ فٹافٹ دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی تو مافیاز بیٹھے ہیں جن کے مفادات سارے ان سے منسلک ہیں کہ اسمگلنگ ہو۔ یہ مافیاز جو ڈالر اور گولڈ کا سٹا کھیل رہے ہیں، کیا ان کے مفادات نہیں ہیں اس میں؟ آخر یہ سارا کچھ ہو تو انہی بارڈر سے رہا ہے، اور جب اسمگلنگ روکیں گے، آپ نے اسمگلنگ روکی ہے، انہوں نے حملہ کر دیا۔
کیونکہ ان کو تو یہ منظور نہیں ہے کہ اسمگلنگ رکے، ان کا تو کام چلتا ہے اس چیز سے۔ تو ہمیں اندرونی مافیاز کو بھی دیکھنا ہے، اور ان اندرونی مافیاز میں 60-70% ہماری عام عوام ساتھ شامل ہے، کیونکہ سب کی روٹی پانی چلتا ہے۔ شوگر ملز کا کام چلتا ہے، گندم یہاں سے بیچ کے جو ہمارا آڑتی ہوتا ہے وہ بیچ رہا ہے تو آگے جا رہا ہے، ڈالر چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی ذخیرہ کر رہا ہے، اس کو بھی ڈالر مہنگا ہونے سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو مافیاز بہت بڑھ چکے ہیں ہمارے اندر۔ پہلے ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگا، چترال میں جو کچھ ہو رہا ہے، لائی ہو رہی ہے، اور وہ کچھ علاقوں پہ قابض ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو تو یہی ہے کہ ہم نے اسمگلنگ بند کر دی، تو انہوں نے جوابی طور پہ حملہ کر کے ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ بلیک میل کیا جائے کہ ہماری اسمگلنگ کے راستے نہ بند ہوں۔ اور دوسرا پہلو ہے کہ ٹی ٹی پی جو ایک ہمارے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے، آخر ہے تو یہیں سے تھی، جن علاقوں سے وہ دھکیلے گئے، پیچھے بھیجے گئے۔ تو ہم جب افغانستان سے کہتے ہیں سیاسی طور پہ کہ ٹی ٹی پی کو روکو، بند کرو، ختم کرو، تو ایک جواز پولیٹیکلی ان کو بھی چاہیے کہ یہ صرف ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ تو چترال میں حملہ کرا کے وہاں پہ کچھ قبضہ کرا کے پولیٹیکلی ان کو بھی ایک انسٹانس ملے گا کہ جی آپ کے علاقے میں بھی ٹی ٹی پی موجود ہے، صرف ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر پشاور میں دھماکہ ہو رہا ہے تو ٹی ٹی پی موجود ہے تو ہو رہا ہے۔ تو یہ پولیٹیکلی ان کو فائدہ ہے کہ یہ حملہ کراؤ، وہ اندر موجود ہوں، دھماکے ہوں، حالات خراب ہوں، اور ہم کہہ سکیں جی ٹی ٹی پی آپ کے اندر بھی ہے، پہلے اپنے اندر بھی ختم کر لو، پھر ہم بھی کر لیں گے۔ پھر بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ترکھم بارڈر کھولو، اسمگلنگ جو ہے چاہے لیگل ہو رہی ہے انلیگل ہو رہی ہے تو اس کو ہونے دو، تو ہم بھی خوش، تم بھی خوش، ہم بھی یہ حملے رکوا لیتے ہیں، ہم بھی اپنی طرف سے اس کو روک لیتے ہیں۔ تو صرف آنکھ بند کر کے کسی ایک پہ الزام لگا دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، پہلے ہمیں اپنے اندر سے صفائی کرنی ہے، ہمیں اندرونی طور پہ اپنے مافیاز کو دیکھنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے، سنبھالنا ہے، اپنے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ پھر ہم جب اپنے طرف سے کر لیں تو پھر ہمیں کسی پہ الزام لگانا چاہیے۔ تھرڈ پارٹی منہ اٹھا کے چک دیا جی انڈیا نے کرا دیا جی، اس کے پیچھے انڈیا ہے جی، وہ ہوگا، وہ پہلے اپنے سے آپ تو صاف کر لو اگلے کو۔ یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے جو کریٹ کیا جاتا ہے کہ میری طرف آواز نہ آئے، غلطی تو میری بھی ہے نا جی، سیکیورٹی کے لیے اگر میں دروازے پہ سیکیورٹی نہیں کر سکا تو غلطی تو میری بھی ہے نا جی، میں فٹافٹ الزام چور کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہوں، اس کو پکڑو، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ بھائی پہلے اپنی سیکیورٹی تو ٹھیک کر لو، تمہارا سیکیورٹی فلا کیوں آیا؟ تمہیں کیوں پتہ نہیں لگا کہ 150 بندہ تھا، 5000 بندہ تھا، 2000 بندہ تھا، کیسے اندر آ گیا، کیوں آ گیا، کیوں تم روک نہیں سکے؟ تمہاری بارڈر مینجمنٹ کہاں گئی؟ آخر تمہاری سیکیورٹی بھی اتنا پیسہ لگ رہا ہے، تمہارا ہی دفاع کدھر گیا؟ اسمگلنگ تو تم روکنے کے اوپر فٹافٹ چل پڑتے ہو، تو اپنے دفاع کو کس نے دیکھنا ہے؟ جو کام اصل جس کی تنخواہ دی جا رہی ہے، جس کے لیے ہمارے معصوم جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ کام کیوں نہیں سنبھل سکا؟ وہ طریقے سے کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ کیوں ٹھیک نہیں ہو سکا؟ کیوں چترال کی سیکیورٹی نہیں ہو سکی؟ اگر انہوں نے آنے کی کوشش کی بھی، ہمارے اپنے اندر سے مافیاز کیوں اتنے اسٹرانگ ہو گئے؟ ہم مافیاز کے اوپر ہاتھ تو ڈال رہے ہیں، لیکن مافیاز کے ساتھ لڑنے کے لیے ہماری بارڈر مینجمنٹ کہاں گئی؟ تو یہ چیز ہمیں سوچنی ہے، ہمیں دیکھنی ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے اداروں کو ٹھیک کریں، اپنی کنڈیشن دیکھیں، پھر ہم دوسروں کے گریبان میں جھانکیں گے ہاں جی وہاں سے حملہ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، تو پھر دیکھیں گے، پھر ہم بھی بات کرتے اچھے لگتے ہیں کہ انڈیا نے کر دیا، ایران نے کر دیا، افغانستان نے کر دیا، شیعہ نے کر دیا، ٹی ٹی پی نے کر دیا، طالبان نے کر دیا۔ بھائی کسی نے کر دیا تو آپ نے ہونے کیوں دیا؟ آپ اتنے ماشاءاللہ ذہین ہیں، دنیا میں آپ اتنے اچھے نمبروں پہ آتے ہیں جی کہ ہم اتنے قابل ہیں اور اتنے اچھے ہیں، ہم سب کچھ کنٹرول کر لیں گے، تو بارڈر مینجمنٹ بھی تو ہم نے کنٹرول کرنی تھی نا۔ اصل کام تو ہمارا یہی تھا، دفاع تو ہم نے یہیں بیٹھ کے کرنا تھا، اور وہی کام ہم ٹھیک سے نہ کر سکیں تو باقی جو بھی کام ہم کر لیں وہ ہمارے کرنے کا ہے کہ نہیں ہے، اس کے پازیٹیو پوائنٹ ہمیں نہیں ملیں گے۔ تو پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی سیکیورٹی کو ٹھیک کریں، اپنی بارڈر مینجمنٹ کو ٹھیک کریں، اپنے اندر سے معاملات کو ٹھیک کریں، ان مافیاز کو سنبھالیں، اس کو کنٹرول کریں۔ صرف اسمگلنگ روک لینا، کاروبار میں پینک پیدا کر دینا، ڈالر نیچے لے آنے سے کام نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کے لیے اپنے دروازے بھی سیکیور کرنے پہلے۔ بات اچھی لگے اس کو شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنی رائے سے آگاہ کیجئے کمنٹ کے ذریعے، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم وقتاً فوقتاً ایسی باتوں کے اوپر
آپس میں تجزیہ کر سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا دعا گو بھائی کامران شاہ۔ اللہ حافظ۔